فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ قوم عاد جو بہت ہی زیادہ پاورفل تھا، جو بہت ہی زیادہ طاقتور تھا، وہ اتنا طاقتور تھا، اتنا پاورفل تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ کو وہ چیر کر راستہ بنا دیتا تھا، بڑے بڑے پتھر کو وہ توڑ دیتا تھا، بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیتا تھا۔ اتنا پاورفل اور شکتیشالی تھا، لیکن وہ قوم سب سے زیادہ بیوقوف قوم تھی، کیونکہ وہ رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ کیونکہ وہ قوم سب سے زیادہ بیوقوف ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے۔ آج دنیا کے اندر چاہے دنیا کتنے اپنے آپ کو پاورفل کہیں، اپنے آپ کو شکتیشالی کہیں، آج امریکہ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پاورفل کہتا ہے، آج اسرائیل جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پاورفل کہتا ہے، آج ایران جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پاورفل کہتا ہے، یاد رکھیے وہ پاورفل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دیے ہوئے دماغ سے انہوں نے ترقی کر لی تو کیا وہ پاورفل ہو گئے؟ اللہ چاہے تو کن فیکن کے ذریعے اس کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ بیوقوف ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے، اور جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ شکتیشالی سمجھے، جو اپنے آپ کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو پاورفل کہے، کیا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم طاقتور تو تھی لیکن بیوقوف تھی۔ بیوقوف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی، توحید کی دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی۔ اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی قوم عاد کو جب توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے توحید کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے توحید کی دعوت کو سویکار نہیں کیا، انہوں نے توحید کی دعوت کو تسلیم نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتیشالی کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ آئی ہود، تم مجھے ایک اللہ تبارک
تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اے ہود مجھے بتاؤ، کیا ہم سے بھی زیادہ شکتیشالی ہیں؟ کیا ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ یعنی وہ قوم اللہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا۔ تو دوسرا سبق کیا مل رہا ہے کہ ہمیں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، اپنی طاقت پر انہوں نے تکبر کیا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس دولت کو اچھی جگہ پر استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی کوئی غریب ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ اپنا گھمنڈ کر رہے ہو، آپ تکبر کر رہے ہو۔ یا ایک بھائی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہیں، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اپنے پیسے پر فخر کر رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے شوہر اچھے کما رہے ہیں، دوسرے جو آپ کے دیورانی یا جیٹھان ہیں، ہو سکتا ہے ان کے شوہر اچھے نہ کما رہے ہوں، اس لیے آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے کہ میرے شوہر اتنا جو ہے کما رہے ہیں، تمہارے شوہر بس اتنا کم کما رہے ہیں۔ اس طرح آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے، آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک اللہ کی بات کرو، ان لوگوں نے تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب جھٹلا دیا تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ کیا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا؟ ان لوگوں نے کس طرح کی سرکشی کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس سے تیسرا سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اگر ہم نے 12 اور 13 تراویح کی نماز میں اگر ہم نے شریک نہیں ہوئی، اگر ہم نے شرکت نہیں کی، تو یاد رکھیے ابھی اگر موقع مل رہا ہے تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس موقع کو نہ گنوائیں۔ اگر آپ نے 12 یا 13 رمضان کو اگر آپ نے ویسے ہی گزار دیا، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی، ذکر اللہ نہیں کیے، استغفار نہیں کیے، میرے بھائیوں اگر آپ کو ٹائم آگے مل رہا ہے، اللہ کے دی ہوئی اس جو غنیمت کو آپ جو ہے ٹائم کو غنیمت جانے، اللہ کی دی ہوئی اس قیمتی وقت کو آپ غنیمت جان کر کے آپ استغفار کریں۔ اس سے معلوم چل رہا ہے کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور میری قوم کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں تجھے اس لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں اس لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے تمہیں اس کے بدلے میں اجرت چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں تنخواہ چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں سیلری چاہیے، مجھے تم سے یہ نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ نبی جو دعوت دیتے ہیں وہ کسی اجرت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے اور آپ کے جہنم سے نجات کے لیے جو ہے پیغمبر آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کے قوم نے ان کو جھٹلا دیا، کہا تم تو بالکل بیوقوف ہو، تم تو بالکل احمق ہو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو گالیاں دی۔ اس سے چوتھا سبق یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ دین کی دعوت دینے جائیں گے، اگر لوگوں کو اچھی بات بتانے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی بات کو لوگ ایکسپٹ کر لیں، آپ کی بات کو لوگ تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو لوگ مان لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو گالیاں دی، حضرت ہود علیہ السلام کو احمق کہا، حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف کہا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ دعوت دینے جائیں گے آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ریئیکشن میں، اس کے اپوزٹ میں آپ کو گالی بھی دے سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کو تم گالی دے رہے ہو، ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو، جاؤ ہم نے تم کو چھوڑ دیا، جو چاہو کرو، یہ نہیں کہا کہ جو چاہو کرو، بلکہ گالیاں سنی، احمق سنا،
بیوقوف کہا, گوارا کیا, صبر سے کام لیا, لیکن انہوں نے دعوت کو نہیں چھوڑی. پتہ کیا چل رہا ہے؟ اگر برا بھلا کہیں, اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے, آپ کو دعوت کا کام نہیں چھوڑنا ہے, آپ کو دعوت دیتے رہنی ہے, ہمیں صبر سے کام لینا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چل رہا ہے. اسی طرح جب ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, ان کو برا بھلا کہا اور کہا, اے ہود, تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب مسلط کرے گا, ایک کام کر, تو اپنے رب سے کہہ دے, تو اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارے اوپر عذاب لا کے مجھے دکھائیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے, ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم سدھر جاؤ, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر, یعنی قوم عاد پر عذاب مسلط کی. وہ عذاب کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی سے باز نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوا اور بہت ہی زیادہ موسلادھار بارش نازل کی, اور ان کے اوپر بہت ہی زیادہ طوفان کو بھیج دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طوفان 7 رات اور 8 دن تک اور 7 راتیں یہ مسلط کر دی. جب بالکل طوفان, بارش, موسلادھار بارش اور طوفان جب آنے لگا, تو وہ لوگ بالکل اس طرح گرے ہوئے ہیں جس طرح کھجور کے تنے ہیں, کھجور کے تنے کی طرح, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اس طرح وہ کھجور کے تنے کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. تو کیا پتا چلا, اگر آپ نافرمانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, آپ چاہے کتنے آپ کو شکتیشالی کہیں, پہلے کیا کہہ رہا تھا, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کو بھیجا اور اس طرح گر گئے جس طرح کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے, جب اللہ کی جب ہم سرکشی پر اتر جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا اور ہمیں سب ہستی سے مٹا سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ حضرت ہود علیہ السلام کی مختصر سی سیرت تھی. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نبی جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے, ان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جتنی باتیں بتائی گئی ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.